الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کل منگل کو 194 تا 199 199 تک پڑھا تھا۔ اچھا، اب میں آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 194 ہے اس کا خلاصہ کون بیان کرے گا؟ جلدی کریں، پہلے پڑھ کے ترجمہ کرے گا پھر اس کا خلاصہ بتائے گا۔ چلیں، آپ نہیں بتا رہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 194 جو ہے، پہلے میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام وحرمات القصاص، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، یعنی تمام حرمتیں جو ہیں ان کا جو اس کو توڑے گا اس کا قصاص اس کو دینا ہوگا۔ کسی کو قتل کرے گا تو وہ خود قتل ہوگا، چاہے وہ حرام مہینے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کسی کا دانت توڑے گا تو اس کا دانت توڑا جائے گا۔ اور لیکن اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم اس پر زیادتی کرو، مثل ما اعتداکم، اتنی ہی جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی حد سے تجاوز آپ نے نہیں کرنا۔ اس نے ایک دانت توڑا ہے تو آپ ایک ہی دانت توڑیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم بار بار قرآن میں 60 مرتبہ سے زیادہ، 60 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے حکم دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ اس کے حکم ماننے کا حق ادا کر دو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جس کو کرنے کا حکم دیا اس میں سبقت کرو۔ وعالموا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں متقین، اس آیت میں اس کا مفہوم کیا ہے متقی کا؟ جلدی بتائیں۔ آپ 28 آدمی اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کل پڑھا ہے آپ نے؟ سر اس میں متقی کا مطلب یہ اوپر بیان کی ہوئی جو حدود ہیں، جو ان کا خیال رکھے گا وہ متقی ہوگا سر۔ شاباش، ایکسیلنٹ۔ حد کیا ہے کہ اتنا ہی آپ نے بدلہ لینا ہے جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے، اس سے زیادتی ہرگز نہیں کرنی۔ نمبر 2، 195، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بڑی اہم آیات، ہر آیت اہم ہے، لیکن یہاں انفاق فی سبیل اللہ کس حوالے سے اللہ نے حکم دیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی، اس آیت میں انفاق سبیل اللہ کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات میں مبتلا کر دو گے، دین کے لیے نہیں لگاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ آپ نے بالکل ارم ٹھیک کہا، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں، آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، کیونکہ جان اور مال سے جہاد نہیں کر رہے۔ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، جبکہ وہ بیچارے بھوک کے مارے اس پہ اپنے غذا حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ عورتوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، مسلمان ملکوں میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں۔ اگر تم جہاد جان اور مال سے نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ لیں آنکھیں کھول کے۔ تو جہاد کا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جہاں انفاق فی سبیل اللہ جہاد کے حوالے سے ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا رویہ اختیار کرو۔ گویا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا احسان ہے۔ نوٹ کریں ذرا،
اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو محسنوں کے ساتھ ہے، اس کی تائید، نصرت، مدد صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہوں، اور جو اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر خرچ کر رہا ہے ان کے لیے جو بھی کوششیں کر رہا ہے وہ محسن کے درجے میں ہے، یاد رکھیں۔ آیت نمبر 196، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی للہ، اللہ للہ وَأَتِمُّوا، للہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، للہ، اللہ کے لیے کوئی نیکی ہوگی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کا اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے ایک خاص صورتحال کو پوری طرح کھول کے بتایا ہے، اور آخر میں کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر تم تقوی نہیں اختیار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے لیے شدید العقاب ثابت ہوگا۔ اچھا، یہاں تقوی، اب دیکھیں آپ نے رمضان ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور یہاں کس کے بارے میں واتقوا اللہ کہا؟ جلدی بتائیں۔ سر حج کے عمرہ بارے میں سر، جو حج حج کے اور بارے میں، حج بھی تقوی، دیکھیں آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے، کاش آپ نے تھورولی پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حج جو ہے وہ ساری عبادات کا خلاصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہجرت، کوئی بھی گن لیں۔ اگر وہاں آپ نے تقوی حاصل نہیں کیا تو پھر اس حج کا کیا فائدہ؟ اور وہ جو لیٹر ہے جنید بغدادی کی گفتگو ایک حاجی سے، وہ پڑھ کے اپنے گزشتہ حج کو ذرا ایویلیویٹ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں بھی کہا آیت 195 میں کہ ایک تو رفس، فسوق اور جدال، شاوانی فعل رفس ہے، فسوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور جدال لڑائی جھگڑا ہے، جس کے بڑے مواقع وہاں ہوتے ہیں حج کے موقع پر۔ آپ جنہوں نے حج کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہ کیوں ممانعت کیوں ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اگر ایسے کام کریں گے تو پھر حج کا فائدہ تو نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بڑی نہیں ادھوری سر، بات، پھر وہ خشوع نہیں رہے گا نا، جس مقصد کے لیے حج کے لیے جانا ہے وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے، صرف تقوی خشوع حاصل نہیں نہیں ہے، ہوگا۔ تقوی سب چیزوں کا جامع ہے۔ تو اگر آپ اس میں پڑھیں گے رفس، فسوق اور جدال میں، تو آپ تقوی کی روش سے ہٹ چکے ہوں گے، اور وہی مقصد ہے تاکہ یہ سارے کاموں سے بچیں گے تو آپ متقی بنیں گے، آپ محسن بنیں گے۔ پوری بات کو سمجھا کریں، ایک آدھی بات کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن کے فہم کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیں جی نا، سر بالکل۔ رفس، جب آپ شاوانی فعل، وہاں بڑے موقع آتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں انسان کو اگر اس سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی تو تقوی کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، دیکھیں بس میں رش، وہاں رش ہر جگہ، اور بڑے مواقع آتے ہیں اس کے فسوق کے اور جدال کے، لڑائی جھگڑے کے۔ اس سے جو بچ گیا اس نے اپنے آپ کو تقوی کے راستے پر گامزن کر لیا۔ اور پھر دیکھیں ایک خاص نصیحت، وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ ضرور لے لیا کرو، مانگنے تانگنے والے کو حج قبول اللہ نہیں کرتا۔ فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، کہ آپ تقوی کی روش پہ گھر سے نکلتے لے کر واپسی تک اور پھر باقی زندگی میں تقوی کی روش پر قائم رہیں۔ دیکھیں کس قدر ہدایات ہیں انسان کے لیے۔ سر ایکسکیوز می، ایک سوال تھا کہ یہ رفس والی جو بات ہے تو یہ خاص حج کے دنوں میں ہے نا، جتنے دن حج ہوتا ہے 5-6 دن جو ہوتے ہیں وہ، تو باقی تو جو حج کے لیے جاتے ہیں 40 دن کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی منع ہے یہ؟ کمال کرتے ہیں آپ بھائی، یہ تو گھر سے نکلتے وقت منع ہے، اور پوری زندگی منع ہے، حج سے واپس آ کر بھی منع ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ۔ سر صرف رفس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میں۔
تو میں رفث کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں. شہوانی فعل ہر زندگی کے کسی موڑ میں بھی منع ہے، خاص کر حج کے بارے میں بہت بری طرح اس سر کو سمجھا. سر جی میرا مطلب تھا کہ میاں بیوی کے حوالے سے، اس کے علاوہ نہیں. وہ تو رفث نہیں ہے. وہ کہاں رفث ہو گیا؟ رفث تو یہ ہے کہ آپ اس شہوانی فعل کو جو اللہ نے بتائے ہیں راستے، اس کے علاوہ زندگی میں کسی موقع پر بھی، اور خاص کر حج کے موقع پر، تو یہ کام اگر کسی نے کیا تو اس نے حج کا مقصد ہی فوت ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحبہ صحیح سمجھ ہے، آئیے کہ نہیں آئی؟ جی بالکل صحیح ہے. میرا یہ مطلب تھا کہ میاں بیوی اگر جاتے ہیں تو پھر وہ حج کے دنوں میں تو اوائڈ کریں گے، تو باقی تو جائز ہے نا، یہ میرا سوال تھا. وہ رفث ہوا کب؟ آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ رفض نے نہیں، میں ویسے تعلق کے بارے میں کہہ رہی ہوں. تعلق، بھائی میاں بیوی کا تعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود اس انسانی ضرورت کے تحت شادی کر کے انسان اس چیز کو پورا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے کیا تو اس نے، چاہے وہ حج کا موقع ہو جہاں پہ خصوصی طور پہ بتایا گیا ہے، اور یا کوئی موقع ہو، زندگی کا کوئی دوسرا موقع ہو، اس کو رفث کے قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے سر، اب معاملہ سمجھ آ گئی کہ رفض جو ہے تو وہ غلط والا کام ہے. تو اور کیا، میاں بیوی کو تو اللہ نے حق دیا ہے. السلام علیکم سر. سر ان کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ، سر میں کہہ رہی ہوں کہ احرام کی حالت میں اب وہ جو جائز تعلق ہوتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اس وقت اگر کوئی غلط بات ہوگی تو پھر وہ رفث میں آئے گی نا. بھائی میری بات سنیں، وہ جو حج کے احکامات ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو مومن جو ہے وہ پوری طرح سمجھتا ہے کہ حج کے اور احرام کے کیا تقاضے ہیں. میں آپ کو 8-10 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیج چکا ہوں جس میں سب لکھا ہوا ہے. میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. روبینہ صاحبہ سمجھی آپ نہیں؟ جی سر مجھے سمجھ آ گئی، وہ میں ان کے سوال کے اوپر بتا رہی تھی. وہ اصل بھائی میں سوال ڈاکٹر صاحبہ کو پڑھا ہوتا تو اس کو سمجھ آ جا چکی ہوتی کہ حج کے موقع پر کن احرام کے کن چیزوں کی اجازت ہے، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. سمجھ آگے چلتی. تھی، ویسے کنفیوژن تھا، وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ہاں لیکن آپ اگر وہ ہینڈ آؤٹ پڑھتے نا ڈاکٹر صاحبہ تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جاتا کہ کن چیزوں کی اجازت ہے، کن چیزوں کی نہیں. میں نے ایک ایک چیز لکھ کے آپ کو بھیجی ہے کہ کن چیزوں کی احرام میں منع ہے اور کون سی چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں. سر کبھی ایسا ہوتا ہے نا استاد کے منہ سے سن کے زیادہ اچھا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے بہت اچھا ہو گیا، کلیئر ہو گیا اور ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آ جائیے آیت نمبر 198 پر. اچھا، اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اچھا کچھ لوگ جو تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں تو ہمیں صرف عبادت کرنی ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق، حلال رزق. اس کے لیے آپ اگر حج کے ارکان کو 100% پورا کر چکے، اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں اللہ کا فضل تلاش کرنا اور رزق حلال، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس پر کبھی آنچ نہیں آنی چاہیے کہ انسان حج کے احکام کے آگے پیچھے کرے. اچھا یہ تو ہو گیا ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کی اجازت محدود. یاد رکھنا، کیوں؟ حج پہ جب آدمی گیا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ حج کے ارکان کو تسلی بخش طریقے سے پورے کرے، اور حج کے جو مطالبات ہیں پورے کرنے کے بعد اور جو فیض و برکات ہیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ یہ اگر موقع ہو تو کر سکتا ہے. اچھا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب عرفات سے چلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ حکم یہاں کیوں آیا ہے؟ سر جی جلدی. قریش مکہ عرفات کے میدان ادھر نہیں، مزدلفہ نہیں جاتے تھے نا، تو اس لیے یہ حکم ہے. کیوں نہیں جاتے تھے؟ وہ ادھر سے ہی سر واپس وہ آ گئے.
میلہ ٹھیلا ہی کرتے تھے، حج کو میلہ ٹھیلا بنایا ہوا تھا انہوں نے، نہیں آپ تو ذرا اس لیے اللہ وہ تعالیٰ عرفات کو حرم کی حدود سے باہر سمجھتے تھے، اس لیے نہیں جاتے تھے۔ آپ افضل صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل بات بڑی پوری طرح سمجھیے تاکہ ہم قرآن کی روح کو سمجھیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب حج کیا تو انہوں نے سارے ارکان بڑے صاف صاف بتائے کہ کس طرح وہ خود گئے اس میں عرفات میں اور پھر واپس آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے بدعتیں حج کی ایجاد کی اہل مکہ نے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مرتبے سے یہ بڑا کم تر ہے کہ ہم اہل عرب کے ساتھ عرفات جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے کیا شان امتیاز قائم کیا کہ مزدلفہ تک جاتے اور پھر پلٹ آتے، اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہی امتیاز بنی خزاعہ، بنی کنانہ اور دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادیاں بیاہ کے تعلقات تھے۔ گویا اب یہ برہمنوں والا سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ خود تو برہمن تھے ہی کہ وہ آگے جاتے نہیں تھے عرفات تک، انہوں نے ان بنو کنانہ اور بنو خزاعہ کو بھی، کیونکہ ان سے رشتہ داریاں تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اس فخر و غرور کا بت ان آیت میں توڑا گیا ہے۔ وہ جو ان کو فخر غرور تھا نا، اللہ نے ختم کر دیا کہ نہیں، سب کو جانا ہے۔ اور آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ دار اور حلیف قبائل کی طرف ہے، اور خطاب عام ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب لوگ جہاں جاتے ہیں انہیں کے ساتھ جاؤ، انہیں کے ساتھ ٹھہرو، انہیں کے ساتھ پلٹو۔ اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنیاد بنا پر سنت ابراہیمی کے خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو، اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ دیکھا، اللہ کا دین امیر کے لیے، غریب کے لیے، حکمران کے لیے اور اس کے سب سے نیچے طبقے کے لیے ایک ہی ہے۔ نماز میں دیکھیں کس طرح صف بندی ہوتی ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اللہ کا دین ہی واحد چیز ہے جس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور حج کے بارے میں یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے اس ایکسپلینیشن کے بعد۔ آیت نمبر 199، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور واستغفر اللہ، اللہ سے معافیاں مانگو جو تم نے یہ تکبر اور غرور کیا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، معاف کرتا بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے ہے اللہ غفور الرحیم؟ جلدی بتائیں، آیت کے اندر بتائیں۔ جو استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہاں شاباش، جو واستغفر اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، اور سچے دل سے اور آئندہ کرنے کی کبھی جرت نہیں کرتے۔ اب چلتے ہیں آیت 200 پر۔ سر جی، جی یہ فرمائیں۔ وہاں پہ جا کے جو رہائش ملتی ہے، مختلف لوگ امیر غریب لوگ جو ہیں اپنے اپنے اس کے حیثیت کے مطابق لیتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آئے گا امتیازات میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، سب کا ایک برابر ایک جیسا ہی ہونی چاہیے سب کی رہائش؟ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ سر رہے ہیں؟ یہ جیسے یہاں پہ آیا نا کہ یہ جو امتیازات یہ کرتے تھے، فخر اور غرور وغیرہ، آپ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو فراخی دی ہے وہ اس کو اس فراخی کے تحت حدود میں رہتے ہوئے خرچ کرے گا، غریب اپنے طریقے پر خرچ کرے گا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے اپنے جتنے ذرائع اور وسائل ہیں اس کے مطابق ان کے اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ خرچ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو بھی اسی کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے پیدا کردہ، اللہ کی تفویض کردہ غربت اور امارت اور جن جن لوگوں کو جو بھی حق ملا ہے اس حق اللہ کے راستے میں وہ حق ادا کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب آ جائیں 200 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, और फिर जब अपने हज के अरकान पूरे कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, जिस तरह तुम जहालत के ज़माने में अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ये करते ये थे कि ये जब पहुंचते थे ना हज के बिना मुकाम में मीना में मिना में, तो फिर ये बड़ी महफिल सजा के और अपने बाबा व अजदाद को कि पता नहीं तारीफों को ढेर लगाते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अब ये हज तो इसके लिए है ही नहीं, हज तो है अल्लाह का जिक्र, तकवा की वसूल, और अल्लाह के लिए खालिस इबादत का मौका है। और आप तो उस एहराम में ऐसे हाल में जाते हैं जैसे आप वहां पहुंचे हुए हैं क़यामत के रोज, हशर के मैदान। हशर के मैदान का मंजर होता है। लिहाजा औ अशद्दु जिक्रा, या इससे भी बढ़कर अल्लाह का जिक्र अदा करो। अच्छा, अब अगला बात बड़ी अहम है। वो अल्लाह फरमाते हैं 200 में ही, फमन नासा, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं यकूलो, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई दे दे। सर जी इसमें हसन नहीं है, ये तो एक और शख्स की बात आतिना की जा फिद रही है जो दुनिया, आतिना फिद दुनिया, दुनिया। हमें दुनिया में जो कुछ है उसका हमें का दे दे। ठीक है, यानी यहाँ इस बात का पूरा मौजूद है कि वो आखिरत की कोई बात नहीं करते। वो सारी दुनियादारी में मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटों की शादी हो जाए, मेरा फलां हो, दुनिया का काम हो जाए। ओ भाई, अल्लाह ताला ने ये सब लिख दिया है। आपका काम है, मेरा काम है कि हम बिल्कुल अल्लाह की इताअत करें। सिर्फ दुनिया जिसने मांगी हज के मौके पर, उसने बड़ा जुर्म किया। क्यों? वो अल्लाह ने लिख रखे हैं, वो होगा इसी तरह। आप हक पे चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको फैसले आपकी नीयत के मुताबिक फरमाएगा। लिहाजा मेरा और आपका फर्ज है कि दुनिया के मामले में हम उसको अपने तहीं रखें, और हज के मौके पर हम दुनिया की भलाई मांगें। वहां दुनिया की भलाई मांगने का मतलब क्या है भला, जल्दी बताएं। सर तकवा की नेकी करने जिंदगी। के नेकी बेशक करने के मौके मिले। ऐसी जिंदगी कि जिसमें हम दुनिया में आखिरत कमा सकें, हलाल खाएं, हलाल कमाएं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जान और माल से जिहाद करें। ये जब काम करेंगे तो हम दुनिया में हसना है, और आखिरत में फिर जब इनाम मिले तो हम अल्लाह ताला से कहते हैं ऐ रब्बुल आलमीन हम जन्नत अता फरमा। तो ये है कि फमिनन नास में यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि बस हमें दुनिया का माल दे दे। ये हैं वो मुनाफिक जो अल्लाह से हज के मौके पर ये दरख्वास्त कर रहे हैं। क्यों? दुनिया आर्जी, इसके सारे अफ़आल आर्जी, आखिरत दायमी, और वहाँ का माहौल जो कुरान ने नक्शे खींचे हैं जगह ब जगह कुरान में, कितनी जन्नत हसीन, कितनी में एक तो दायमी और फिर बेमिसाल और लाजवाल। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको उस बेहतरी की तरफ हमें ले के जाए। और अल्लाह कहते हैं आगे देखें, मा लहू फिल आखिरत मिन खिलाक, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और आप देखें, आप लोगों से वहां बात करें, लोग जनाब दुनिया में लिस्टें लिए हुए फिर रहे हैं कि मैंने तो ये दुनिया के लिए ये मांगना है, ये मांगना है, ये मांगना है। आखिरत का कहीं जिक्र होगा, वो तो बड़ा बाद में। अब अल्लाह देख रहे हैं किस तरह हमें बता रहा है कि दुनिया का फायदा तो ये है कि मैं दुनिया के वसाइल ज़राए जो अल्लाह ने जहानत जो अक्ल दी है, मैं उससे अल्लाह को राजी करने का जो इंतजाम करूंगा वही मेरे काम आएगा आखिरत में। तो 208 में सख्ती से मना कर दिया कि सिर्फ दुनिया मांगने वालों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और जो सही रविश है उसका आयत 200 के बारे में कोई सवाल? और 201 में बिल्कुल ठीक जो रविश है एक मोमिन की, पक्के सच्चे मोमिन की,
جو دنیا اور آخرت دونوں کا خواہشمند ہے. اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے. اور آخر کی بھلائی کیا ہے بھلا جلدی بتائیں. وقنا عذاب النار. شاباش شاباش، یہ ہے آیت فہم قرآن کہ آخرت کا بھلائی یہ ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا، وہی فوز العظیم ہے، وہ عظیم کامیابی ہے. تو اس لیے آپ یہ سب سمجھیں کہ ہم دنیا میں بھی جب دعا مانگیں تو ہم اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھی وقنا عذاب النار. کتنی پیاری دعا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. کوئی سوال آیت نمبر 201 میں؟ اچھا سر اب یہ میں نا واپس آنے کی یا پورے حج میں اس طرح دعا کرے بندہ؟ دیکھیں حج کی تو یہ خاص کر دعا ہے نا، لیکن ان مومن کے لیے پوری زندگی کی دعا ہے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ دیکھیں دعائیں اللہ سے کرنا بڑا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جب انسان مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کبھی زندگی میں نوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو قبول فرماتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پھل دنیا میں ہماری دعائیں سامنے آتی ہیں. جن سے منع کر دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول نہیں کی کہ وہ ہمارے فائدے میں نہیں تھی. کاش میں اور آپ اس کو غور سے دیکھیں، سوچیں ماضی کو، تو اللہ پہ یقین اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سر جی. اور رکن یمنی سے لے کے ہجر اسود تک بھی تو یہی دعا مانگنی ہوتی ہے نا، ربنا بے آتنا شک فی الدنیا. بے شک بے شک. اچھا سر جی اور مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں نا؟ آپ جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ سب مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کی بہتری کی دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ بہت ہر جامع دعا. دعا ہے یہ. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیں، میں پہلے 202 کا پڑھ رہا ہوں پھر میں آپ کو پوچھوں گا سوال. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی بھلائی کے مطابق دونوں جگہ ادر پائیں گے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں کرتا، بڑی جلدی حساب ہو جاتا ہے. اچھا پچھلی آیت جو تھی کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگے اور جہنم سے بچنے کی جو ہے دعا مانگے، اور یہاں کہا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے یعنی دنیا اور آخرت میں. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑا جلدی حساب چکانے والا ہے. ان دونوں میں تعلق کیا ہے جلدی بتائیں. اس میں دعا مانگ رہے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا بھی مانگو اور ساتھ میں عمل بھی کرو، تمہارے عمل کے حساب سے تمہارا حساب کتاب ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہلی آیت اور دوسری آیت میں تعلق یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگیں گے، نوٹ کریں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی کمائی جو ہے دنیا میں اگر نیک عمل کریں گے تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا ہے، بھلائی کسب کی ہے تو بھلائی کا ان کو اجر ملے گا، برائی کسب کی ہے تو ان کو نقصان ملے گا. واللہ سریع الحساب، اللہ حساب کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. نامہ اعمال تیار اور فرشتے ساتھ، گواہ اپنے جسم کے حصے، کوئی دیر لگے گی جلدی بتائیں. بالکل نہیں لگے گی. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں اللہ کا فول پروف سسٹم دیکھیں. اچھا تو یہاں دیکھیں حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، یہ دونوں کے لیے. دنیا پرست کو اللہ بتا رہا ہے تنبیہ، دیکھو کیا تنبیہ ہے کہ یہ تم نے جس چیز سمجھ رکھا ہے نا کہ اللہ یہاں دنیا میں کر لو دیکھا جائے گا وہاں فلاں بچا لے گا، ایسا نہیں ہوگا. تم نے جو کمائی کی ہے اسی کا تمہیں بدلہ وہاں ملے گا اور دیر لگے گی نہیں.
जब तुम इनकार करो तो तुम्हारे अपने अज़ा गवाही देंगे। जरा नोट फरमाएं, बाहर से किसी गवाह को बुलाने की जरूरत नहीं है। और नेकों को कहा जा रहा है परवाह ना करो, तुम जो तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन इतना जल्दी जन्नत में भेजेगा कि तुम तेजी से गुजर जाओगे। पहले तो तुम उसमें जो है आपका पहला मरहला कब्र का, वहां तुम आराम सुकून देखोगे, फिर हशर में, फिर जब मरहला आएगा गुजरने का पुलसरात से तेजी से गुजर जाओगे, तो कोई देर नहीं लगेगी। लिहाजा जो सब तुम नेकियां कर रहे हो मेरे नोटिस में है। क्यों? अल्लाह ताला अलीमुल खबीर भी है, अलीमुल बिज़ात सुदूर भी है। जरा नोट करें सिफात इलाही कितनी अहम है। कोई सवाल सर आज जी, दोस्त? जी जी सर जी, सर जी यहाँ पर उस आयत को रख के समझा जा सकता है, जो दो आयत है, वमन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरा, कि एक एक जरे का हिसाब होगा, और यानी देख लेगा इंसान नेकी में से या बदी में से। कसब जो किया है ना, वो जो आप आयत पढ़ रहे हैं बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन पहले इसको खोल के फिर आप बताएं। वो बिल्कुल रेलेवेंट है कि जरा बराबर नेकी की होगी तो मौजूद पाएगा, जरा बराबर बुराई की होगी तो वो भी मौजूद होगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम रखा है कि अदल व इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होंगे वहां पर। ये जजेस जिनको एस्टेब्लिशमेंट रख रही है गंदे फैसले कराने के लिए अमेरिकन लॉ के तहत, ये दुनिया में भी काफर हैं, इसलिए कि खुदा का फैसला है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। और दूसरे में कहा फउलाइका हुमुल फासिकून, फिर तीसरे में कहा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु उलाइका हुमुल ज़ालिमून। या तो तीनों हैं या तीनों में से एक है, डिपेंडिंग के सिचुएशन क्या है। सर जी, ये जो लिहाजा आयत नंबर 200 में हमने पढ़ा है कि जिन लोगों ने दुनिया में भलाई मांगी है, और यहाँ पे जो है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अमाल का हिस्सा, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। जो इस आयत में हम पढ़ रहे हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व किना अज़ाबन नार, कि इन दोनों के लिए है कि इन दोनों ने जो भी अमाल किए इनका हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। बिल्कुल ठीक है जो जी बात आप कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए। देखें, पहले जिन्होंने सिर्फ दुनिया मांगी, अल्लाह कहते जी आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, खत्म। हाँ, जिन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों मानी कि दुनिया में भी वो ऐसे अमाल करें कि ताकि उनकी आखिरत सुधर जाए, दुनिया में भी अल्लाह राजी हो और उस रजा के नतीजे में मुझे जन्नत भी मिल जाए। दुनिया में अगर अल्लाह राजी होगा तो मेरी दुनिया में भी अल्लाह ताला मेरी मदद और मेरी पुष्टनाई करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह। जी सर। अच्छा, अब 202 मैंने आपके सामने पढ़ी है, कोई सवाल हो इसके बारे में? अब आ जाइए 203 पर। अच्छा, मैं पहले तर्जमा करूंगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर जवाब हम इसका समझेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुरुल्लाह, और अल्लाह की याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, फी अय्यामिन मादूदात, इन चंद गिनती के चंद रोज में। अच्छा, ये जो यहाँ कुरान कह रहा है कि गिनती के चंद रोज, इसका क्या मतलब है? सर जी अयाम तशरीक 11, 12 और 13। शाबाश शाबाश, कि आप इसमें अल्लाह का कसरत से जिक्र करें, और वो जो अल्लाह ने बताया ना कि रफस, फसूक और जिदाल, इनसे मुकम्मल इज्तनाब करो, और अल्लाह का ऐसा जिक्र करो कि तुम अल्लाह की याद में इतने गुम हो जाओ कि तुम्हें रूह तुम्हारा तस्कीन पाए। अच्छा, अब अयाम तशरीक में आप ये देखते हैं कि आप 2 दिन भी वहां ठहर सकते हैं और तीसरे दिन भी ठहर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैह, जो 2 दिनों में वहां से वापस हुआ उसके लिए कोई गुनाह नहीं।
यानी कोई जल्दी थी, फ्लाइट थी, ये थी, वो था, कोई मसला नहीं है। अगर लेकिन शर्त यह है कि वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और इसके बाद वमन ताखरा, जिसने 2 दिन से ज्यादा वहां ठहरा, फला इस्मा अलई, उसके भी कोई गुनाह नहीं, लिमन इत्तका, जिसने वहां तकवा हासिल किया। देखें किस कदर ताकीद है, मैं और आप क्यों इससे गाफिल हैं। अल्लाह फिर फरमाते हैं वत्तकुल्लाह। अच्छा, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और एक रोज उसके हजूर में तुम्हारी पेशी होनी है, इसको अच्छी तरह याद करो। अच्छा, ये जो वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, ये क्या चीज है भला? याद आखरत है सर। आखिरत में जमा होने को याद दिलाया जा रहा है। नहीं, ये इतनी सी बात अगर है ना तो सर वो आप इंतजार है सर। सर हर चीज का हिसाब होना है ना। देखें, आप क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने तकवा का हुसूल नहीं किया उनको अल्लाह तंबीह अता फरमा रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं उनको, तुम आओगे मेरे पास, और जो तकवा हासिल कर रहे हैं उनको खुशखबरी है कि तुम जब अल्लाह के पास जमा होगे तो तुम्हें इस हुसूल तकवा के बदले में जन्नत मिलेगी। ताकि मैं और आप बड़ा क्लियरली समझें कि वहां अगर हमने तकवा हासिल न किया तो जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह हमें कभी हमसे राजी नहीं होगा। जब अल्लाह ने ये मौके दुनिया में मुझे दिए, हज का मुझे आज़ादियां दी, मुझे माल दिया, मैं साहिब निसाब था, मैं हज पर गया, और वहां भी मैंने तकवा हासिल नहीं किया, तो अल्लाह कह रहा है आओगे ना मेरे पास तो मैं तुम्हें देख लूंगा। और अगर वाकई मैंने तकवा हासिल किया और इन तमाम पीछे जो अहकामात आए हैं कि रफस फसूक और जिदाल को बिल्कुल मौके आए भी तो मैंने अल्लाह के लिए छोड़ दिए, बचा उनसे, तो अल्लाह कहते हैं फिर जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जमा होना है, तुमने जरूर आना है, और उस वक्त फिर तुम्हें लग पता जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? सर ये जो मैन का उसमें है थोड़ा सा कि तीसरे दिन का तशरीक जो है तो वो कंकरियां उसने मारनी है ना, चाहे मक्का में चला जाए अपनी रेजिडेंस पे, वापस आके वो तीसरा दिन भी पूरा करेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि फ्लाइट है तो वापस चला जाए, तीसरा देखें, दिन पूरा ही ना करे। आप 2 दिन के जो सारे अहकामात हैं वो पूरे करके आप जा सकते हैं। जी सर जी, ऐसे ही है। आपको कंकरियां मारने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अल्लाह ने आपके लिए इजाजत दी है, आप कर सकते हैं। जो वहां ठहरा रहे उसके लिए वो सारे अहकामात हैं तीसरे दिन भी। अच्छा, सर अब आ जाए आयत नंबर 204 पर, और बड़े गौर से देखें। ये सूरत कमाल की सूरत है, इसलिए कि ये सूरत देखें ना, आप 143 को देखें, वहां अल्लाह ताला ने कितना बड़ा हमारा मर्तबा बढ़ा दिया कि उम्मत मोहम्मदिया जो है, नबी करीम सल्लम की उम्मत, अब जो है वो दुनिया की दीनी इमामत उसको मिल गई। ये इमामत उस पर फायज करने के बाद ये अहकामात दिए हैं, और हमें इस आयत 143 से पहले बता दिया कि क्योंकि जो अहकामात बनी इसराइल को दिए गए थे उन्होंने पूरे नहीं किए, इस हद तक गुजरे हुए गए कि उन्होंने अंबिया तक को कत्ल किया। अल्लाह ने उनसे माजूल कर दिया उनको, और उम्मत मुसलमान को वो एजाज बख्शा, और एजाज बख्शने के बाद ये सारे अहकाम अगर इस पे अमल करेंगे तो आप सहाबा साहबियात और मदीने की रियासत की तरह दुनिया के इमाम होंगे। और आज आप देख लें, हमने इनको छोड़ा, इनसे एराज किया, इनसे मुंह मोड़ा, और आज जिल्लत और पस्ती की इंतहा भी आप देख सकते हैं। अपने मुल्क को देख लें जो इस्लाम के लिए बना था, और इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट ने डे 1 से आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचें, गौर करें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह।
اچھا اب ذرا سا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے. اچھا آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رویہ ہے جس میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ریاکاری بھی کرتا ہے، پھر قسمیں بھی اٹھاتا ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے حالانکہ دشمن حق ہے، یہ کون سا انسان ہے؟ اس انسان کو منافق ہے سر، جی پکا منافق ہے. ہاں دنیا پرست ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ آیت 204 میں نے پڑھی آپ کے پاس، یہ 205 اور 206 میں بھی اسی بندے کا ذکر ہے. یہ دنیا پرست ہے، اور الد الخصام وہ دشمن ہوتا ہے جو تمام دشمنوں سے ٹیڑھا ہو اور وہ ہر کام حق کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہو کتنا ہی برا ہو. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا منافق ہے جس کی مثال کہاں بیان ہوئی ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں. پہلی 10 آیات کے بعد. سورہ بقرہ میں 8 سے 20 تک. آپ سورہ بقرہ کے بعد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ساری خصوصیات بیان ہوئی ہیں سورہ منافقون جو 63 نمبر پر ہے. میں آپ کو آیت نمبر 4 پڑھتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی مطابقت ہے 204 اور منافقون کی 4 میں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کی شکلیں تمہیں اچھی لگتی ہیں. آج کا منافق ہو یا اس زمانے کا مدینے کا منافق ہو، وہ بڑے اچھے پیسے والے لوگ تھے نا، تو بڑی اپنے آپ کو بنا سور کے رہتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آج تو منافق حکمران ہیں، اور آپ سنیں ان کی باتیں اور کس ایسے بولتے ہیں، اور ان کے جسم دیکھیں. تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَقُولُوا، میں منافقون کی 4 پڑھ رہا ہوں. وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ بات کریں یا کچھ کہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی بات سنتا رہ جائے. ہوئے ہوئے جس سنتنے سے بولتے ہیں، جو ان کے قسمیں کھا کھا کے. اور اللہ کہتے ہیں مثال دیکھیں رب نے کیسی دی ہے، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ ایسی لکڑیاں ہیں یہ آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں نا، جو آپ گھر کو سجانے کے لیے دیوار کے ساتھ کندے رکھتے ہیں. کوئی ان کا فائدہ ہوتا ہے مجھے بتائیں، سوائے اس کے کہ آپ نے بناوٹ اور سجاوٹ کی ہوتی ہے ظاہری. یہ بھی اسی طرح ہیں. یحسبون، اچھا ان کی قلبی حالت کیا ہے؟ دل ان کا کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کل صیخۃ علیہم، کہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں. گویا اندر سے اتنے کمزور اور باہر سے دیکھیں خوشنما، جسم دیکھیں، لباس دیکھیں، گفتگو دیکھیں. بالکل یہ کافروں کا آج بھی یہی حال ہے. نوٹ کریں اور دیکھیں قرآن کتنا حق اللہ نے بیان فرمایا ہے صدیوں پہلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی سوال 204 کے بارے میں کہ منافق کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، پوری تفصیل بیان کر دی. اور اس کے بعد اس کو اپنا پتا، اپنے اندر کا پتا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ہر آہٹ سے ڈر جاتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر مومن ہوتا نا تو اس کا دل بھی صاف، اس کو توکل ایسا رب پہ ہوتا کہ وہ کبھی کسی سے نہ ڈرتا سوائے اللہ کے. جی سر، عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لیں کہ وہ سفیر جو ہے وہ ڈر گیا ان کو دیکھ کے، اینٹ سر کے نیچے رکھ کے تو آرام سے سو رہے تھے کسی بھی جگہ. تو وہ کہتا ہے اتنا میرے پہ رعب طاری ہوا ان کا کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں تو بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، لیکن اس بندے کو دیکھ کے تو میرے پہ رعب طاری ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ حضرت عمر کے تو کیا کہنے، لیکن سارے صحابہ اور صحابیات اسی نقطۂ نظر کے لوگ تھے. اچھا میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ منافقین کی، سورہ منافقون کی.
اور میں غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب یہ منافق آئیں گے نا آپ کے پاس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، قسمیں کھاتے تھے. اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بنا رسول کے عہدے پر فائز اللہ نے کیا ہے. واللہ یشہد، دیکھیں اللہ گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے آپ کو نہیں مانتے. کیا بات ہے قرآن کی. اللہ واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، شہادت گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیا بات ہے. اگر اللہ کے رسول کو مانتے ہوتے تو یہ عمل میں ان کے دوئی نہیں ہوتی کہ وہ ایک طرف اللہ کا نبی آیا ہے، اللہ کا رسول آیا ہے کہ اس دین کو غالب کر دے، اور یہ اس کا راستہ روک رہے ہیں اور ادھر قسمیں کھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا جھوٹ بک رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو عمل کر رہے ہیں. اب آپ کو کوئی شبہ نہیں رہنی چاہیے کہ یہ جو آیت 204 کے بعد میں نے آیت 4 پڑھی ہے اور آیت 1 اور 2 پڑھی ہے سورہ منافقون کی، جو اس کی ایکسپلینیشن کا بالکل ٹھیک قرآن کا طریقہ ہے. سر سورہ منافقون کی 1، 2 اور 4. جی بالکل 1، 2 اور 4 جزاک اللہ سر. آپ پوری پڑھیں سورہ منافقون، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو. اچھا اب ایک بات، اگلی آیت میں 205 پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ پھرتا ہے، یہ مڑتا ہے، یہ اپنے کام سے نکلتا ہے، سعیٰ فی الارض، یہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد برپا کرے. ادھر آپ بیچ دیکھ رہے ہیں نا 204 میں کہ قسمیں کھاتا ہے اور اپنے آپ کو تو، لیکن ہے منافق تو کیا کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تباہ کر دے کھیتیوں کو، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ فساد پھیلتا کہتے ہیں، کیوں پھیلتا ہے؟ سر فساد تب جب پھیلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل نہیں مانے آپ نے جاتے ٹھیک تو کہا فساد ارم، پھیلتا آپ نے ٹھیک کہا. جب اللہ کا دین نافذ نہیں ہوتا تو فساد پھیلتا ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں. اور جب اسلام نافذ تھا تو آپ مدینے کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دیکھ لیں، اور جب بھی دنیا میں اسلام کا نفوذ ہوا ہے تو دنیا کو امن ملا ہے. ورنہ فساد آج دیکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا فساد دیکھ لیں کہ نیتن ہاؤ کے خلاف قرارداد پاس نہیں ہو سکتی. آپ آئی ایم ایف کا وہ دیکھ لیں کہ سود کو کس طرح عام کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کو دیکھ لیں. یہ سارے کیونکہ جب اللہ کا حکم نہیں مانا جائے گا تو فساد ہوگا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. سر جی ہم حج کی آیات پڑھ رہے تھے اور حج کے بعد فوراً یہ حکم آ گیا ہے، تو یہ جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتوں کا ذکر ہے. دیکھیے یہ آپ کو بصیرت عطا فرما رہی ہیں آیات کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف، چاہے حج کا ہو موقع یا حج کے پہلے ہو بعد میں ہو، جب یہ رویہ ہوتا ہے تو یہ رویہ اسلام کی مخالفت جو ہے، وہ اس حاجی کو چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اسلام نافذ ہوگا تو دنیا میں امن اور چین اور سکون پائے گی. اگر نہیں نافذ ہوگا تو بالکل یہی حال جو 204 205 میں اب میں پڑھ رہا ہوں اور آگے 206 میں بھی یہی ہے. کیوں؟ آگے سنیں بڑے غور سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، نیکیاں کرو اور برائی سے بچو،
فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر، اخذتہ العزت بالاسم، اس کو اپنے وقار کا خیال، جھوٹے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ تقوی جو حاصل نہیں کرتا دنیا اور آخرت میں اور حج کے موقع پر اور اپنی دنیاوی زندگی میں، وہ فساد کا باعث ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی گرفت کریں تو وہ آپ سے کیا جواب دیتا ہے؟ یہ آپ کے سارے منافقین آج یہی حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، اللہ اکبر، کیا رب کی دھمکی ہے کہ اس کا ٹھکانہ، وہ تو بس جہنم ہی اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ آگ، اور آگ بھی اس دنیا کی آگ سے 70 گنا، اور وہ کم کبھی بھی نہیں ہوگی، بھڑکے گی، دھاڑے مار رہے ہوگی۔ اس میں جب یہ پھینکا جائے گا تو اس کے جھوٹے وقار کو اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا میں کاش میں تقوی کی روش پر چلتا، آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو میرے دوستو، احباب، بہنوں، بھائیوں، یہ وہ آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھ کے اپنا حج بھی بہترین کر سکتے ہیں، حج کی پہلی زندگی ہو یا بعد کی زندگی ہو۔ بعد کی زندگی تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ حج اسی بندے کا قبول ہوگا جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے وہ 204 سے 206 تک ایک دنیا پرست کا کتنا پیارا ڈسکرپشن ہے، یہ دنیا پرست کا عمل، طرز عمل کتنا خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ اور یہ منافقین اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں اگر اس پر غور کریں اور ان منافقین کا رویہ دیکھیں تو۔ سر، یہ منافقین ہی ہے نا جو ڈر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا، ان کی بڑی طاقت ہے۔ تو ان کی تو اس وقت بھی بڑی طاقت تھی اور مسلمان سے تھے، تو کیسے غلبہ ختم ہوا ان کا؟ آج بھی وہی ہو سکتا ہے اگر یہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں تو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ڈاکٹر صاحبہ آپ سوچیں اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس قسم پرسی کی حالت میں فرمائی۔ آج کا مسلمان تو ایٹم بم اس کے پاس، دنیا کے ذرائع وسائل، تیل، دولت، مال ان کے پاس، اور یہ خبیث آپ دیکھیں کہ اس گندے بندے ٹرمپ کو اس میں مڈل ایسٹ میں کس طرح نوازا گیا پیسوں سے، تحفوں سے، اور کس طرح عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی، نام و نہاد مسلمان عورتوں کی توہین اور تذلیل کی گئی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل برحق ہے، لیکن آپ آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے پانی کے لیے، اس کی بکری کو دوتے ہیں اور معجزہ ہوتا ہے کہ وہ بکری دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ وہ باہر لے کے نہیں گئے، ریوڑ کے ساتھ اتنی کمزور تھی۔ اللہ نے کس طرح اس نبی کو نوازا کہ مدینے میں پہنچ کے وہ ملک اس کے حکمران بن گئے۔ پھر آپ دیکھیں کون سا حکم نافذ نہیں ہوا مدنی صورتوں میں اور کون سا حکم نافذ نہیں ہوا۔ اور ادھر جنگیں آپ دیکھ لیں، بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، ساری جاری ہیں، ہر ایک میں اللہ کی تائید و نصرت سے فتح پا رہے ہیں، اور کہیں مکمل شکست نہیں ہوتی۔ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے، احد میں دیکھ لیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت نبی کے ساتھ تھی، نہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، نہ یہود کے ساتھ تھی جو طاقت میں کئی گنا زیادہ تھے، نہ اس کے پاس تھی کیسر کے پاس۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ اچھا جی سر۔ اب سنیں، یہ تو تھا نا ایک دنیا پرست کا، اور اب خدا پرست کا طرز عمل دیکھیں۔ کاش میں اور آپ ان کو سمجھیں اور ہم صرف ایک مومن کا طرز عمل جو ہے وہی ہمارا زندگی کا طریقہ ہو۔ اچھا، آیت 207 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ اور صحابیات کو کہ کس طرح جان کھپاتے تھے. اللہ اکبر اللہ. ایک ایک کی زندگی کے. میں نے حضرت بلال کا واقعہ آپ کو بھیجا ہے, سب کو مل چکا ہوگا. ملا یا نہیں ملا؟ جی سر ملا ہے. جی جی سر بہت سر آگے بہت اچھا واقعہ ہے اور سنا ہے بہت. جی سر ملا ہے جی. آپ نے پڑھا ہے اس کو, سنا ہے آپ نے اس کو؟ جی سر جی جی سر پورا کیا اور بہت آگے بھی سینڈ کیا ہے بہت لوگوں کو. سر جی آنسو ہی نہیں تھمتے وہ تو سن کے. اللہ اکبر اللہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ان کا ذکر, بلال کا ذکر ہے یہاں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے, اور اللہ ان کے لیے کیا ہے ذرا نوٹ فرمائیں. اللہ اکبر. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ ایسے خدا پرستوں کے لیے انتہائی مہربان ہے, ایسے بندوں کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر کے جو اپنی زندگی پوری کی پوری اسلام کے نظر کر دیں. آمین ثم آمین. سر جی یہ صہیب رومی کے اس میں نہیں نازل ہوئی تھی بارے میں آیت؟ جی سر جی میرے سر پاس جی کئی تفسیروں میں یہ لکھا ہے شعیب رومی. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. وہ شان نزول میں تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک اصول ہے کہ جو بھی جان کھپائے گا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتہائی رؤوف ہوگا, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ساری اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائے گا. بالکل صحیح ہے سر. اچھا, اب سر جی عنکبوت کی 69 کو اس کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے مثلا والذین جاہدوا فینا. او بھائی دیکھیں, پہلے ایک بات سچی طرح سمجھیں. وہ کوشش کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سب کچھ عطا کرتے ہیں. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جانیں کھپائیں, کھپانے کے بعد اللہ کے کس طرح وہ محسن, اللہ کے انعامات کے مستحق ہوئے, وہ اس کا ذکر ہے. دونوں کو الگ الگ سمجھیں. جی سر. جی جزاک اللہ خیر. اچھا, اب اگلی آیت جو 208 ہے نا, اس کو پڑھ کے آئیے اور پچھلیوں کا پوری طرح سمجھ کے آئیے تاکہ سوالوں کے جواب دے سکیں آپ. کیونکہ میں یہ جو آیت 208 ہے نا, اس کو میں ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ آیت بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے. آج ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ سر, سب کوشش کریں گے. ہاں جزاک اللہ, ضرور کوشش کریں. اسی میں ہماری, جب کھپائیں گے نا اپنی زندگی اس قرآن کے سمجھنے میں, سمجھانے میں, عمل کرنے میں, تو آپ کو ساری وہ بشارتیں دنیا میں پوری ہوتی نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کوئی بات جو آمین سمجھ ثم نہ آئی ہو آمین. اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے سر, جیسے جتنے پیار اور جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں یہ چیزیں, اور ہم لوگوں کو حق ادا کرنے کا توفیق دے پروردگار. آپ اور مجھ پر آمین. اسی کا کرم ہے کہ ہم اس کے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. بالکل بالکل سر. اللہ پاک ہم لوگوں کو, ہم لوگ کے اولادوں کو, تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن کے کو سمجھنے کی اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے پروردگار. آمین ثم اور جو آمین. بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں خاص کریں. اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ان کی تکلیفوں کو دور کرے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے پروردگار. اور جو چلے گئے ہیں ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں بلند درجے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار, اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے, ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما لے پروردگار, اور ہم لوگ معاف کر دے ہم لوگوں کو. بس ہم لوگ گناہگار